جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اگر دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو جو چیز بندہ خدا کی زندگی کو بدل دیتی ہے وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ جس بندہ مومن کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا وہ خود کو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچا کے رکھے گا۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا، فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور خود کو ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے، برائیوں سے، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچا کے رکھتا ہے، فرمایا بے شک اس بندہ خدا کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر یہ بندہ مومن کو ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ لیکن ہم جب صوفیاء اولیاء کو دیکھتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے نا کہ یہ جو بندہ مومن ہے نا اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یعنی بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو، بندہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اور پھر اللہ کی جو رحمت ہے اس سے امید بھی رکھے۔ یعنی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائے گا۔ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو پھر وہ اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے گا، وہ اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔ تو فرمایا جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے، اور دوسری طرف جو امید ہے ہم بڑے پر امید ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت سے بندہ امید بھی لگائے، لیکن ہم نے امید کس طرح کی لگائی ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر امید بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو بندہ مومن ہے وہ جان لے کہ اس کا ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے، یعنی وہ اللہ سے بھی ڈرتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بھی بچاتا رہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں اور پھر امیدیں لگائے بیٹھے، حالانکہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ اب اولیاء صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دیکھ کس زندگی کے کس سٹیج پر بندے کو ڈرنا چاہیے زیادہ اور کس سٹیج پر امید اللہ کی رحمت سے زیادہ لگانی چاہیے۔ صوفیاء لکھتے ہیں کہ بندہ خدا کو یہ جو جوانی کا دور ہے نا، اس دور کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔
اس لیے کہ جوانی کی حالت میں جب مولا سے ڈرے گا، جس قدر مولا کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا، جس قدر اس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، اسی قدر وہ خود کو گناہوں سے بچاتا رہے گا۔ جوانی کی حالت میں زیادہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، اور جب بڑھاپے میں چلا جائے تو پھر زیادہ تر رب کی بارگاہ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ تو جو ایمان ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ ایسے نہیں کہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے، اگرچہ اس کا حکم ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بندہ صبح کا بھولا ہو شام کو گھر آ جائے پھر بھی اس کی رحمت اپنی آغوش میں لیتی ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن بندگان خدا ہمیں زندگی اس نہج اور منہاج پر گزارنی ہے کہ ہم رب سے ڈرتے بھی رہیں، یعنی رب کی نافرمانی سے خود کو بچاتے بھی رہیں، اور پھر اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہو کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ تو جو اللہ کا خوف اور ڈر ہے وہ بندہ خدا کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچاتا، اور جوانی کے اندر بندہ خدا کو اپنے دل میں اپنے مولا کا خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جن کا غیب پر اتنا ایمان ہے کہ ان کا اتنا پختہ ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی بن دیکھے غیبی طور پر وہ مولا سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو جو ایمان ہے وہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھے۔ اور پھر دوستان محترم، جو اللہ کا خوف اور ڈر ہے کہ بندہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، وہ بن دیکھے رب سے بس ڈرتا رہے اور خود کو اپنے رب کی نافرمانی سے اور ہر قسم کی حکم عدولی اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر حقیقت میں اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ یہ نہیں کہ زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہو اور اس کی رحمت سے بھی امید لگائے بیٹھے۔ اگرچہ ہم میں سے ہر ایک کا حال اسی قدر ہے نا کہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی رحمت سے فقط امید بھی لگائے بیٹھے، نہ خود کو نافرمانی سے بھی بندہ خدا بچائے اور پھر اس کی رحمت سے امید بھی لگائے، پھر اس بندہ خدا کو ایمان کی لذت نصیب ہو۔ اور اللہ کا خوف اور ڈر بندے کو ہر قسم کے گناہوں سے نافرمانیوں سے بچاتا